بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، سیاست ایک بڑا ظالم سسٹم ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سیاست ہے اس کے جسم میں دل نہیں ہوتا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے، اقتدار بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ہماری جو وکیبلری ہے، ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو کتابیں ہیں، ان میں بہت سارے محاورات موجود ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی ہیں، وہ تجربات پر مبنی ہیں۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی جو حکمت عملی ہے وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی حکمران جو ہے وہ تمام امور میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ بس آج کے وزیر اعظم ہیں، اگرچہ یہ بہت دیر وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو لیکن پھر بھی گورنمنٹ کا سسٹم ایک اتنا بڑا سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ہر شعبے کے لیے جو ماہرین ہیں ان کی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ اگر معیشت خراب ہے تو اس کے لیے اکانومسٹ کی ضرورت پڑے گی، اگر انصاف کے سسٹم میں آپ بہتری لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لیگل ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی، اگر آپ زراعت کے سسٹم میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو زراعت کے ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی، اگر آپ انڈسٹریل فیلڈ میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو انڈسٹریل فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو جناب، ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اگرچہ ان کی حکومت نے کچھ ڈلیور نہیں کیا تھا اور اس کا بھی نتیجہ یہ تھا، بلکہ ہمارے ملک میں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ چاہے کوئی ڈکٹیٹر ہو یا جمہوری حکمران ہو، ان کی ایک کچن کیبنٹ یا پھر ان کی ایک کور کمیٹی ہوتی ہے جو 5-6 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی ایک خوش آمدیوں کا چھوٹا سا ٹولہ ہوتا ہے۔ میں نے آج تک کسی حکمران کی گزشتہ 50 سال کے جو نظام حکومت ہے ان کے مطالعے سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ کبھی بھی ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کی جو کور کمیٹیاں، ان کی جو کچن کیبنٹس یا ان کا جو قریبی سرکل ہے وہ ماہرین پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ ایکسپرٹس پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ ان کے خوش آمدی دوستوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ان کی خوش آمد کرتے ہیں اور ان کو سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں، اور اس وقت تک سب اچھے کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں جب تک ان کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ بیسیکلی خوش آمد پرست اور مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے حکمرانوں سے مفادات حاصل کرنا۔ یہ خود تو ایسی شخصیات کے حامل نہیں ہوتے کہ وہ اقتدار میں آ سکیں، لیکن وہ اقتدار کے ارد گرد ضرور گھومتے پھرتے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں شکار جو ہے وہ شیر مارتا ہے، لیکن اس کو کھانے کے لیے بہت سارے گیدڑ اور چھوٹے چھوٹے جانور جو ہیں وہ بھی قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ شیر سے جو شکار باقی بچے، جو بھی کوئی ہڈی بچے یا چھوٹا موٹا کوئی چیز بچ جائے تو وہ پھر اسے کھاتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو کچن کیبنٹ، یہ جو کور کمیٹیاں ہیں، آج تک میں نے ہمارے سیاسی نظام میں جو بھی دیکھی ہیں وہ یہی ہیں۔ جناب، کور کمیٹی یا کچن کیبنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ایکسپرٹ لوگ ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں جو آپ کو ایک اچھی مشاورت دے سکیں۔ ٹیکنوکریٹس میں بھی بہت سارے سیوڈو یعنی کہ جعلی ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ پوز کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس، ان سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جی ایک بڑی عجیب کیفیت سے گزر رہے ہیں، عوام ان کے پیچھے ہے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شاید کوئی تبدیلی لائیں گے۔
لیکن یقیناً وہ ایک پلیئر تھے. ایک کرکٹ کا پلیئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بھی اچھے حکمران ثابت ہو سکتے. تو مثلا دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی، صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی، اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 7-8 ماہ کا ٹائم لیا. اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے استعفوں کی بات کی، اور وہ آج بھی اب استعفے واپس لے کر دوبارہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. جناب یہ ساری کی ساری بری حکمت عملی. جو سیاست ہے اس میں جو ٹائم ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی کہ جس وقت آپ نے ایکشن لینا ہے اس وقت کی جو حقیقت ہے وہ بہت اہم ہے. اگر ایک سٹیپ اگر آج آپ نے لینا ہے تو آپ اس کو 10 دن کے بعد لیں گے تو اس کے نتائج بدل جائیں گے. عمران خان صاحب نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی توڑی، لیکن اس میں اتنا وقت دیا کہ جو پی ڈی ایم تھی انہوں نے ایک کاؤنٹر سٹریٹجی بنا لی اور افیکٹو سٹریٹجی بنا لی. اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں آئین ہوتا ہے سیولائزڈ لوگوں کے لیے. ڈکٹیٹرز اور فاشسٹ سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی آئین، کوئی اخلاق، کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان کے نزدیک ایک ہی آئین ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ان کا ذاتی مفاد. عمران خان صاحب کو ایک ایسے طبقے سے سامنا ہے جو کہ ایک بددیانت طبقہ ہے، جس پر فراڈ کے، ڈکیتیوں کے، ملک کو لوٹنے کے، کک بیکس کے، کمیشنز لینے کے، فراڈ کرنے کے بہت بڑے بڑے ایلیگیشنز. تو جناب ایک بے اصول شخص کے ساتھ آپ کیسے اچھے اصولوں کے ساتھ لڑ سکیں گے؟ اچھے اصول جو ہیں وہ ایک اچھے معاشرے کے لیے ہوتے ہیں. ایک چور جو ہے یا تو آپ اسے سزا دینی پڑے گی تاکہ وہ ریفارم ہو سکے، بہتر ہو سکے، تو یا پھر جو چوروں سے نپٹنے کے طریقے ہیں آپ کو وہی اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ چور ہیں تو آپ ان سے بڑے چور ہو جائیں. یعنی کہ یہ ہے کہ آپ ان کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے، ان کو ریفارم کریں گے، اصلاح کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ ناقص ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل کا شکار. بلکہ آج کل تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کسی وقت بھی اریسٹ یعنی کہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو کیا یہ کسی اصول اور ضابطے کی بات ہو؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا پرائم آبجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کرنا ہے، ہم نے اس شخص کو ذلیل کرنا ہے، ہم نے اس شخص کو کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا. تو جناب اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے تو نہیں کیا. آپ نے مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا تھا، آپ نے فراڈ کیا، آپ نے منی لانڈرنگ کی، یا اس کے علاوہ کک بیکس، کمیشنز لی، تو ان کے تو پھر مقدمے بننے ہوتے ہیں اور جیل میں بھی جانا ہوتا ہے. تو یہی اس شخص کی بری حکمت عملی تھی کہ نہ تو وہ قوانین کو اتنے افیکٹو بنا سکے اور نہ ہی وہ پراسیکیوشن کو اتنا افیکٹو بنا سکے کہ ایسے بددیانت اور کرپٹ لوگوں کو سزا مل سکے. تو پھر جناب اگر ایسے لوگ، مافیاز کے گینگز، یا جو لوگ جن کا صرف مفاد ہی اصول ہے زندگی کا، وہ برسر اقتدار آ جائیں گے تو پھر آپ ان سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھ سکتے. اسلامی تاریخ اور دنیا کی تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جب لوگوں نے کسی بھی طریقے سے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے اس اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وہ حربہ، ہر وہ ہتھیار آزمایا جو ان کے پاس موجود تھا. اس وقت تک آزمایا جب تک لوگوں نے ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیا. تو جناب سیاست جو ہے اس میں جو اچھی حکمت عملی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اپنی جو کور کمیٹی ہے
یا پارٹیوں میں وہ جو سینٹرل ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، خوش آمدیوں کا طبقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی گراس روٹ لیول کے لوگ نہیں ہوتے یا ایسے لوگ نہیں ہوتے جو آپ کو اچھی اپینین دے سکے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہی آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ کو نتائج بھی بھگتنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔